بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم برسات کا تماشا، جو کہ نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو اور فارسی زبان پر بھی دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ عربی پنجابی زبانوں میں بھی مہارت حاصل تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ نذیر اردو کے پہلے شاعر تھے جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ کی نظموں میں برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ جیسی نظمیں شامل ہیں۔ آپ اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ تو آج ہم ان کی نظم پڑھیں گے، برسات کا تماشا، جس میں یہ کہہ رہے ہیں: خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زد سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس شعر میں جو نذیر اکبر آبادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، برسات کا موسم کا مزہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ برسات کے موسم کی بات کر رہے ہیں کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو سورج ہوتا ہے وہ شدید گرمی برسا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بادل جو ہوتے ہیں اپنے آس پاس جو دوسرے بادل ہیں ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے برستے ہیں، یا پھر دوسری بستیوں کی طرف بھی ان کا رخ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر گرمی کی جو ہے شدت وہ بڑھ جاتی ہے یا گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ برستے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے خورشید، خورشید کا مطلب ہے سورج۔ تو دوسرے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں: قاصد صبا کے ڈورے ہر طرف منہ اٹھا کے دوڑے، ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ قاصد کا مطلب ہے یہاں پہ پیغام، میگھ راجا کا مطلب ہے گھٹائیں۔ تو شعر اپنے اس بند میں جو ہے وہ شاعر اپنے اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جب بارش کے آثار ہوتے ہیں تو ہواؤں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ہوائیں جو اپنا رخ کرتی ہیں وہ پہاڑ اور صحرا پر سے گزرتی ہیں، تو ان کو بھی یہ خوشخبری پتہ چل جاتی ہے، یا ان کو یہ خبریں سناتی ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو شاعر ہیں وہ اپنے تیسرے بند میں کہہ رہے ہیں: جب یہ نوید پہنچی صحرا میں باری، ہونے لگی وہاں بھی برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی اسی طرح برسات کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے کی جو خوشخبری صحرا اور بیابانوں تک پہنچتی ہے تو پھر ہر کوئی بارش کی تیاری کرنے لگتا ہے اور بارش ہونے سے خوش ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں میں جو چشمے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی برسات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب بارش ہو تو جو ہمارے جو میٹھے چشمے ہیں وہ بھر جائیں اور پانی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ بارش کے موسم میں جو جانور ہوتے ہیں جو اپنے آشیانوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یا پرندے جو اپنے آشیانوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اور بارش کا مزہ لیتے ہیں اور بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش ہو اور ہم نہائیں۔ جیسے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر کوئی ہی خوش ہوتا ہے۔ جب بارش کا موسم ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت سا وہ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، تو انسان بھی جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور اور پرندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں: آ یار چل کے دیکھیں بارش کا تماشا۔ تو یہ آج ہم کریں گے 3 بند، باقی 3 بند رہتے ہیں انشاءاللہ وہ جو ہیں نیکسٹ ٹائم۔ آپ بھی تھوڑا ان کو ریڈ کر لیجئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.